ربنا أعلاك قدر. اللہ تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا جب ایک خاص نشانی ظاہر ہو۔ السلام علیکم دوستو، اس دنیا میں لوگ آپ کو مایوس کریں گے، آپ کے دوست آپ کو مایوس کریں گے، آپ کا خاندان شاید آپ کو مایوس کر دے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو آپ کے قریب ترین ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تب لوگ آپ سے منہ موڑ سکتے ہیں، آپ سے دور جا سکتے ہیں، لیکن ایک عظیم ذات ہے جو کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور وہ تمہارا رب اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ وہ کبھی آپ کو ناکام نہیں کرے گا، مایوس نہیں کرے گا۔ میرے رب کا فرمان ہے، اے میرے بندے، اگر تم میری مغفرت طلب کرے تو میں معاف کر دوں گا، چاہے تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک کیوں نہ ہو، میں تب بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی رحمت ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ تمہارا رب تم کو بتا رہا ہے کہ چاہے جتنے زیادہ آپ کے گناہ ہو، چاہے کتنی ہی غلطیاں کی ہو، اگر آپ ان کی طرف رجوع کریں گے تو وہ سب گناہوں کو مٹا دے گا۔ کیا کبھی آپ نے ایسا سوچا ہے کہ ہم قیامت کے دن شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہمارا رب اللہ کہیں گا کہ جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جان رکھو یہ تمہارا رب اللہ ہے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ سے ویسی محبت نہیں کرتا جتنا تمہارا رب کرتا ہے، کوئی ویسے معاف نہیں کرتا جیسے اللہ کرتا ہے۔ جان رکھو آپ کی عبادتیں تمہارا رب کا کوئی فائدہ نہیں دیتی، وہ آپ کو ہی فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ کے گناہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، وہ صرف آپ کو ہی نقصان دیتے ہیں، پھر بھی وہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس سمجھ لو شیطان چاہتا ہے کہ آپ نا امید ہو جاؤ، امید کو کھو دو۔ وہ سرگوشی کرتا ہے تمہارے گناہ تو بہت زیادہ ہے، تم معافی کے لائق نہیں ہو، لیکن کبھی اس جھوٹ پر یقین نہ کرنا، کیونکہ اللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ جان لو اللہ قرآن میں اپنا تعارف کیسے کراتا ہے۔ سب سے پہلے جو الفاظ ہم تلاوت کرتے ہیں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے اپنی طاقت، اپنی عظمت، اپنے عذاب کا ذکر نہیں کیا، وہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کا آغاز کر رہا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے، میری طرف واپس آ جاؤ، میری طرف واپس آ جاؤ، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ جان رکھو یہ زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، مصیبتیں آئیں گی، نقصان، غم، بیماریاں، موت، یہ سزائیں نہیں ہیں، یہ امتحان ہیں، یہ اللہ کی طرف سے واپس لانے کی یاد دہانی ہے۔ جان رکھو کبھی کبھی جو ہم تباہی سمجھتے ہیں نا، وہ دراصل ایک رحمت ہوتی ہے۔ ایک مصیبت کسی کے لیے سزا ہو سکتی ہے، لیکن کسی اور کے لیے اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہو سکتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ایک شخص جو سجدے میں فوت ہوتا ہے، کسی قدرتی آفت کے دوران فوت ہوتا ہے، کیا وہ سزا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اللہ کا انعام ہے۔ ایک شخص جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، کیا وہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ پاکیزگی ہے، درجات کی بلندگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا اگر آپ ان پر بھروسہ کرتے ہیں نا، اگر آپ ان سے جڑے رہتے ہیں نا، وہ آپ کو زندگی کے طوفانوں میں رہنمائی کریں گا۔ کتنے لوگ بیمار پڑتے ہیں اور زیادہ عبادت میں لگ جاتے ہیں، جب وہ کچھ کھو دیتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی رحمت کی نشانی نہیں ہے؟ وہ ہمیں پہلے سے زیادہ یاد دلاتا ہے جب اللہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ کیا ہم ثابت قدم رہتے ہیں یا اپنی پرانی روش پر واپس آ جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے کسی چیز کے لیے گڑ گڑاتے ہیں، ایک بچہ، ایک نوکری، کامیابی، اور جب وہ حاصل کر لیتے ہیں تو اس ذات کو بھول جاتے ہیں جس نے اس کی چاہتیں پوری کی ہے۔ اس لیے جب آپ دعا کریں تو صرف دعا کے لیے نہ مانگے، بلکہ اس نعمت پر شکر گزار رہنے کی توفیق بھی مانگے۔ جب آپ اولاد کے لیے دعائیں کریں تو دراصل سوال صدیق
کبھی سوال سری کے حیات کے لیے بھی دعا کرے کہ جب آپ دولت کے لیے دعا کرے تو اس دولت میں برکت کے لیے بھی دعا کرے. اپنی دعاؤں میں محتاط رہے اور یقین رکھے اللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا. یہ دنیا آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے لیکن اللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا. اس کی طرف پلٹ جائے, اس سے مغفرت مانگے اور وہ آپ کے لیے ایسے دروازوں کو کھول دے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے, ہمارے ایمان پر ثابت قدم کرے اور ہمیں زندگی اور آخرت کے اندر اپنی رحمتیں, برکتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے. زندگی رہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ. ویڈیو پسند آیا ہو ایک لائک کرنے کی گزارش کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.